الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار بھی ایسی ہی گوہر نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ 20ویں صدی کے سیاسی افق پر نمودار ہونے والا یہ مدبر اور عظیم قائد 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ چرچ مشن اسکول، سندھ مدرسۃ الاسلام اور لنکنز ان جیسے علمی گہواروں میں قائد اعظم محمد علی جناح کی فطری تربیت ہوئی۔ دانش و آگہی کی فروزہ راہوں اور سیاست کے پیچ و خم میں سے گزرتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں کا یہ قافلہ سالار ان کو اس منزل پہ لے آیا جہاں پہ غلامی کے دھندلکے چھٹ رہے تھے اور آزادی کی صبح درخشاں طلوع ہونے والی تھی۔ 1940 کی قرارداد پاکستان مسلمانوں کی اس عظیم جد و جہد کا نقطۂ عروج تھی جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 اشروں سے اس طرح سے کی تھی کہ ولولے جواں تر تھے اور اولو العزم تھے۔ اب کاروان آزادی وہاں پہ پہنچ چکا تھا جہاں پہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے خوابوں کو تعبیر ملنے والی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہر جگہ کے دورے کیے اور بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ 1946 میں بر صغیر پاک و ہند میں عام انتخابات ہوئے جس میں قائد اعظم کی جماعت مسلم لیگ نے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے نمائندگی کی، جبکہ کانگریس نے ہندوؤں کی نمائندگی کی۔ اور 1946 کے ان عام انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے رہنما ہیں اور بر صغیر کے مسلمانوں کا پاکستان مطالبہ ہے۔ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے ہند، اس کو بھی بر صغیر کے مستقبل کا وہی فیصلہ کرنا پڑا جس پہ قائد اعظم محمد علی جناح اتنے عرصے سے زور دیتے چلے آ رہے تھے۔ اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان اس دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد اسلامی مملکت کے طور پہ ابھرا اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ آپ نے انتہائی قلیل اور کم عرصے میں پاکستان کے نظام اور پاکستان کی معیشت کو سنبھال لیا۔ پاکستان کے بننے کے زیادہ دیر بعد تک قائد اعظم محمد علی جناح زندہ تو نہ رہے لیکن انہوں نے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو دن رات محنت کی اس کی وجہ سے اپنی صحت کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا اور وہ سخت بیمار ہو گئے۔ بالآخر 11 ستمبر 1948 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو قائد اعظم نے ہمیں یہ جو وطن دیا ہے، ہمیں اس اپنے پیارے وطن کی ترقی کے لیے محنت کرنی چاہیے اور اپنے اس وطن کی اور اپنے سبز حلالی پرچم کی سربلندی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔